فائدہ نمبر 1، مصغر وہ اسم ہے جو فعیل، فعیل یا فعیل کے وزن پر لایا گیا ہو، تاکہ کسی چیز کی حقارت یا چھوٹائی یا محبت وغیرہ پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجیل چھوٹا مرد، اور جعفر سے جعیفر چھوٹی نہر، قرطاس سے قریطیس چھوٹا کاغذ۔ یہ جن کا مائک کھل رہا ہے یہ بند کر لیں اپنا مائک۔ تو یہ علامات اسم میں ایک آیا تھا مصغر، تو لفظ کا مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو مصغر کہتے کسے ہیں؟ تو مصغر کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے۔ اگر اس کے قواعد بیان کی جائیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا کہ تبدیلی کیسے کرنی ہے، لیکن انہوں نے وزن بتا دیے ہیں کہ 3 اوزان پر مصغر آتا ہے۔ کوئی لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے اندر اگر ہمیں چھوٹا پن یا پیار محبت والا جملہ اس کو بنانا ہے، یا یہ کہ اس کو حقیر بتانا ہے، تو اس لفظ کو ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پر لے آتے ہیں۔ اگر 3 حرفی ہے تو فاعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر 4 حرفی ہے تو فاعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر 5 حرف والا لفظ ہے تو فاعل کے وزن پر اس کو لایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، آدمی، ہمیں کہ کوئی آدمی ہے تو یہ بتلانا ہے کہ کتنا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کتنا برا آدمی ہے، تو کہا جائے گا ھذا رجیل، یہ حقیر آدمی ہے، یا ھذا رجیل یہ پست قد آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے۔ یا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، طفل کے معنی بچے کے آتے ہیں، کہا جائے ھذا طفیل، یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ تو اس طرح سے لفظ کے اندر اگر ہمیں حقارت یا چھوٹا پن پیدا کرنا ہو تو اس لفظ کو الفاظ سے بدل دیتے ہیں۔ اگر 3 حرفی لفظ ہے تو اسے فاعل کے وزن پر لاتے ہیں، اگر 4 حرفی ہے تو فاعل کے وزن پر لاتے ہیں، اگر 5 حرفی ہے تو فاعل کے وزن پر لاتے ہیں۔ دیکھیں، مصغر وہ اسم ہے جو فاعل یا فاعل یا فاعل کے وزن پر لایا گیا ہو، تاکہ کسی چیز کی حقارت یا چھوٹائی یا محبت وغیرہ پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجیل، چونکہ رجل کے اندر 3 حرف ہیں، را جیم لام، تو اس کی جو تصغیر آئے گی وہ رجیل کے فاعل کے وزن پر آئے گی، تو اس کی تصغیر آئی ہے رجیل۔ ایسے ہی جیسے عمر ہے تو عمر کے 3 حرفی ہے تو اس کی تصغیر آئے گی عمیر، اور اسی طرح سے نمر ہے، اس کی تصغیر آئے گی نمیر، اور فضل ہے، اس کی تصغیر آئے گی فضیل۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے آ سکتے ہیں جو 3 حرفی ہیں تو ان کی جو تصغیر آئے گی وہ فاعل کے وزن پر آئے گی۔ اسی طرح سے جعفر 4 حرفی ہے، جیم عین فارا، تو اس کی جو تصغیر آئے گی وہ فاعل کے وزن پر آئے گی، یعنی جعیفر۔ جعفر کے معنی آتے ہیں نہر، اور جعیفر چھوٹی نہر۔ اور نیچے ہے قرطاس 5 حرفی ہے، کافرا تالف سین، تو اس کی جو تصغیر ہے وہ فاعل کے وزن پر آئے گی، لہذا اس کی تصغیر آئے گی قریطیس، چھوٹا کاغذ۔ قرطاس کاغذ اور قریطیس چھوٹا کاغذ۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی لفظ کی تصغیر لائی گئی ہو، اگر کسی لفظ کی کو مصغر بنایا گیا ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے۔ دوسرا فائدہ ہے منصوب، یعنی پیچھے آیا تھا منصوب ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو منصوب ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ما قبل مقصور زیادہ کر دی گئی ہو۔ منصوب وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا مشدد ما قبل مقصور زیادہ کر دی گئی ہو، اس اسم سے نسبت و تعلق ظاہر کرنے کے لیے، اس اسم سے نسبت و تعلق ظاہر کرنے کے لیے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہے، اس لفظ کے آخر میں یا مشدد یعنی تشدید والی یا لگا دی جاتی ہے، اور اس یا سے پہلے زیر لگا دیا جاتا ہے، کسرہ لگا دیا جاتا ہے۔ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس لفظ پر کسرہ لگا دیا جاتا ہے اور آخر میں یا مشدد لگا دی جاتی ہے، تو یہ اسم منصوب کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
اس لفظ سے ملانے والے کا تعلق ظاہر ہو جاتا ہے، اس لفظ سے ملانے والے کا کے تعلق کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے دیوبندیون اصل تھا دیوبند، دیوبند اصل تھا، لیکن آخر میں یا مشدد لگائی اور دال کے نیچے زیر لگایا تو یہ ہوا دیوبندیون، دیوبندیون۔ تو یہاں جب یا نسبت ہی آخر میں لگائی تو اس کے ساتھ نسبت معلوم ہوئی کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا دیوبندیون تو اس کا تعلق ہم دیوبند سے قائم کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح تو کہا جائے گا دیوبند کا رہنے والا، مکیون مکہ کا رہنے والا، تو اصل میں تھا مکہ، تو وہ تھا مکہ، اس میں یا نسبتی لگائی اور کاف کے نیچے زیر لگا دیا تو یہ مکیون ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ جہاں بھی یہ بات دیکھیں کہ کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ یا نسبتی لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے تو وہ منصوب کہلاتا ہے اور وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 3 سے ایک اعتراض کا جواب ہے، فائدہ نمبر 3 سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ پیچھے بات آئی ہے کہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اگر کہیں دیکھیں کہ کوئی لفظ ہے جو تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے یا مجموع یعنی جمع ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسم ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ جو فعل کے صیغے ہیں ان میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ان میں بھی جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو ابھی تو آپ نے کہا کہ تثنیہ اور جمع یہ صرف اسم کی علامت ہے، تو یہ علامت تو فعل کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم یا فعل ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، فعل تو فعل ہی ایک ہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک کام ایک ہی، اگر کوئی دوسرا کام لائیں گے تو اس کا علاوہ ہوگا، ایک ہی کام ہو اس کام کے اندر دو کام ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا ہے۔ البتہ فعل کے صیغے تثنیہ و جمع ہوتے ہیں، فعل کے صیغے تثنیہ و جمع ہوتے ہیں، جیسے ضربہ، تو ضربہ کے معنی مارا اسے ایک مرد نے، ضربا مارا دو مردوں نے، تو یہاں پر فعل کا صیغہ لایا گیا جو کہ تثنیہ ہے، تو یہ جو تثنیہ لایا گیا ہے یا ضربو یہ جمع جو لایا گیا ہے یہ فاعل کے اعتبار سے ہے کہ ضربہ میں فاعل ایک تھا، ضربا میں دو ہو گئے اور ضربو میں دو سے زائد ہو گئے، تو فعل تو ایک ہی ہے، ضرب فعل تو ایک ہی ہے، لیکن اس ضرب کی نسبت جن لوگوں کی طرف ہو رہی ہے تو کبھی وہ ایک ہے، کبھی دو ہیں، کبھی دو سے زائد ہیں، تو اس اعتبار سے یہ صیغے بدل رہے ہیں، ورنہ فعل تو ضرب ایک ہی سب کے اندر مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ فائدہ، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل کے جو صیغے تثنیہ جمع کہلاتے ہیں اور فاعل کے اعتبار سے ہیں، جیسے ضربا ان دو مردوں نے مارا، فعل ایک ہی ہے، مارنے والے دو ہیں، تو فعل تو ایک ہی ہے لیکن مارنے والے دو ہیں، تو مارنے والوں کے اعتبار سے یا فاعلوں کے اعتبار سے صیغہ تثنیہ و جمع کا لایا جاتا ہے۔ چلیے اس کو یاد کر لینا، آگے جو ہے تھوڑی تمرین حل کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو اس کے میں ترکیب کر دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے اور ترکیب یاد کر کے لانا۔ دیکھو، ماء البحر طاہر، دریا کا پانی یا سمندر کا پانی پاک ہے۔ ماء مضاف، البحر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، طاہر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فرح زید، زید خوش ہوا۔ فرح فعل، زید فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلست سلمہ، سلمہ بیٹھی۔ جلست فعل، سلمہ فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الولد ضاحک، لڑکا ہنس رہا ہے۔ الولد لڑکا، ضاحک ہنس رہا ہے، تو الولد مبتدا، ضاحک خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی المدینۃ مساجد، اس کی ترکیب یاد رکھیں۔ فی المدینۃ مساجد، فا حرف جر، فی المدینۃ میں فا حرف جر، المدینۃ مجرور، فا حرف جر، المدینۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، جہاں پر جار مجرور آئے گا تو وہاں پر اس کو خبر بنایا جائے گا اور خبر مقدم ہوگی، یعنی پہلے ہی خبر آ جائے گی، اور جو بعد والا اسم ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہوگا، تو فا حرف جر، المدینۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، مساجد مبتدا مؤخر، فی المدینۃ خبر مقدم، مساجد مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المسجد الجامع کبیر،
جامع مسجد بڑی ہے، جامع مسجد بڑی ہے۔ المسجد موصوف، الجامع صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، کبیر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجلانی قائمانی، دونوں مرد کھڑے ہیں، الرجلانی دونوں مرد، قائمانی کھڑے ہیں۔ الرجلانی مبتدا، قائمانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبد الرحمن مکی، عبد الرحمن مکہ کا رہنے والا ہے، تو عبد الرحمانی یہ پورا ہی بنے گا، اس میں مضاف مضاف الیہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ پورا ہی ایک نام ہے۔ عبد الرحمن مبتدا، مکی خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا یوسف، اے یوسف، یا حرف ندا، یوسف منادا، اور ندا حرف ندا اپنے منادا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا۔ اس کی ترکیب ایسا ہوتی ہے یا حرف ندا یوسف منادا، یا حرف ندا اپنے منادا سے مل کر جملہ اسمیہ ندائیہ ہوا۔ نبیل ولد فریحہ، نبیل ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا۔ نبیل موصوف، ولد صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، فریحہ فعل اس میں ضمیر ہوا وہ اس کا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے نبیل کی جانب، تو فریحہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نبیل ولد کی خبر، نبیل ولد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلے تو نبیل ولد یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہوگا، اور فریحہ فعل اس میں ضمیر ہوا فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نبیل کی خبر بنے گا، تو نبیل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ترکیب آپ کو یاد کر کے لانی ہے، اور میں اس کو اور یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے دیکھ لینا۔ تو یہ دو تین ترکیبیں ہیں خاص طور پر، ایک تو فی المدینتی مساجد، اس کو ترکیب کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے کہ یہاں فی حرف جر پہلے آیا ہے تو یہاں یہ خبر مقدم بنے گا، مساجد مبتدا مؤخر بنے گا۔ اور یا یوسف کی ترکیب اس طرح ہوگی یا حرف ندا یوسف منادا، ندا اپنی منادا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا، اور نبیل ولد موصوف صفت مل کر مبتدا ہوگا، اور فریحہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حضرت ایک منٹ، لاسٹ والے کی ترکیب تھوڑا سا پھر سے کر دیجیے۔ اچھا دیکھیں، نبیل موصوف، ولد صفت، نبیل لڑکا ہے، نبیل ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا، نبیل موصوف، ولد صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، فریحہ فعل اس کے اندر ضمیر ہوا وہ اس کا فاعل، فریحہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اور نبیل ولد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔